بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، صحافت ٹائمز میں آپ کا استقبال اور خیر مقدم ہے۔ صحافت سیریز کے اس پہلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے جس عنوان کو لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہے مضمون نویسی کیسے سیکھیں۔ محترم احباب، مضمون نگاری سیکھنے اور صحافی بننے کے لیے ایک انسان کے اندر چند بنیادی چیزوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 1 ذوق، نمبر 2 فکر، نمبر 3 احساس ذمہ داری، نمبر 4 بلند ہمتی، نمبر 5 پابندی۔ مضمون نگاری سیکھنے کے لیے مذکورہ نکاتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، ساتھ ہی کثرت مطالعہ اور غور و فکر کرنے کی وجہ سے لکھنے کا ذوق بن چکا ہو اور مضمون نگاری کا شوق پیدا ہو گیا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن میں محفوظ باتوں کو تحریری انداز میں لانا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہو اور اسے اپنی ذمہ داری کا احساس بھی ہو، نیز پابندی کے ساتھ مضمون نگاری میں لگا رہتا ہو، چاہے کچھ بھی ہو، ہمت ہارنے والا نہ ہو اور نہ ہی پابندی چھوڑنے والا ہو۔ مضمون کی اولاً 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حکائی، نمبر 2 فکری، نمبر 3 علمی و تحقیقی۔ حکائی اس مضمون کو کہتے ہیں جس میں حکایت، افسانہ، منظر کشی، سچائی، سوانح یا معاشرتی عنصر کے کسی پہلو کو اجاگر کیا گیا ہو یا اجاگر کیا جائے وغیرہ۔ فکری جس کا تعلق خالص ذہن و فکر سے ہو اور جس میں اپنی فکر کا نچوڑ اور خلاصہ پیش کیا جاتا ہو یا پیش کیا گیا ہو۔ علمی و تحقیقی جس میں کسی مضمون پر حوالہ جات کے ساتھ علمی و تحقیقی انداز میں بحث کی گئی ہو۔ عام طور سے مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 تمہید، نمبر 2 مواد، نمبر 3 اختتامیہ۔ تمہید جس میں تعریف و تعارف اور اشارہ و خلاصہ ہو۔ مواد جس میں معلومات اکٹھا کی گئی ہو یا جو چیزیں اس موضوع کے متعلق ذہن میں آئی ہو مضمون میں قلم بند کیا گیا ہو۔ اختتامیہ مضمون کا خلاصہ اور اپنے پیغام کو پیش کر کے مضمون کو ختم کیا جائے۔ مضمون نگاری سیکھنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ دینی کتب و ادبی رسائل اور معتبر و مستند کتابوں کا کثرت سے مطالعہ کیا جائے۔ ان مصنفین کو پڑھا جائے جن کا اسلوب بیان عمدہ اور دل کو لبھانے والا ہو۔ کتابوں کے مطالعہ کے بعد سوچئے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے۔ جو باتیں ذہن سے نکل رہی ہوں انہیں دوبارہ سرسری نظر ڈال کر ذہن میں بٹھا لیں، پھر اس کے خلاصہ کو اپنے انداز میں لکھنے کی کوشش کریں۔ روز نامچہ یعنی روزانہ کے وہ اہم واقعات جو آپ کے ساتھ پیش آئے ہیں انہیں قلم بند کریں
اور روزانہ کچھ نہ کچھ ضرور لکھیں۔ کوشش کریں کہ کسی بھی دن ناغہ نہ ہو۔ فن مضمون نگاری میں یہ چیزیں آپ کے لیے بڑی مفید ثابت ہوگی۔ چند ماہ اوپر کی تمام باتوں پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے کے بعد اب آپ خود سے کوئی ایسا عنوان طے کریں جس کے متعلق تمام مواد آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہوں، یا استاد سے پوچھیں، یا جو موضوع آپ کو اہم معلوم ہو اور خاص طور سے حالات کے موافق ہو، اس موضوع کے متعلق کتابیں تلاش کر کے مطالعہ کریں۔ ایک موضوع سے متعلق چند کتابوں اور مختلف تحریروں کو پڑھنے کے بعد ایک موضوع سے متعلق چند کتابوں اور مختلف تحریروں کو پڑھنے کے بعد جو باتیں آپ کے ذہن میں آئیں یا آپ کے ذہن میں آئے انہیں لکھ لیں۔ موضوع کے عناصر یعنی اس موضوع کے تحت آپ جن جن چیزوں کو لانے والے ہیں انہیں بھی نوٹ کر لیں، اور اصل عنوان کو سامنے رکھ کر غور و فکر کریں اور اس کے مقصد کو اچھی طرح سمجھ کر اصلی عناصر اور جزئی عناصر سب طے کر لیں۔ اپنے مضمون میں عمدہ اسلوب اور اچھی تعبیرات کا استعمال کریں اور مضمون کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ تقدیم و تاخیر اور ربط و تعلق کا خاص خیال رکھیں تاکہ قارئین کو تحریر پڑھنے میں مزہ آئے اور انہیں اکتاہٹ محسوس نہ ہو، اور جو بھی باتیں لکھیں دلیل اور حوالے کے ساتھ لکھیں۔ معزز ناظرین، اپنے مضمون کو ان تمام عیوب سے پاک رکھیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، اپنے موضوع سے ذرہ برابر بھی انحراف نہ کریں، بلکہ موضوع کے اندر رہ کر ہی لکھیں اور موضوع کے کسی بھی اہم جز کو نہ چھوڑیں۔ نمبر 2، ایک ہی بات کو بار بار نہ لکھیں اور لکھتے وقت تنہائی اور پرسکون ماحول میں رہنے کا اہتمام کریں۔ نمبر 3، املا کی غلطی نہ کریں اور اسلوب تحریر نہایت ہی آسان، عمدہ اور سلیس رکھیں اور مقفع، مسجع اور پرشکوہ الفاظ کے استعمال سے احتراز کریں۔ نمبر 4، معانی اور الفاظ کے تکرار سے بچتے ہوئے اسم ظاہر کی جگہ اسم ضمیر لے آئیں اور اسم اشارہ، تذکیر و تانیث کے استعمال میں غلطی نہ کریں۔ نمبر 5، مغلق اور پیچیدہ عبارت نہ لائیں اور نہ ہی غیر ضروری الفاظ و تعبیرات سے مضمون کو بوجھل کریں۔ نمبر 6، قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے لکھیں۔ تحریف شدہ اور بازاری الفاظ کا استعمال نہ کریں۔ اسی طرح معزز ناظرین، علامت، بریکٹ، ڈیش وغیرہ لگائیں تاکہ قارئین آپ کے مضمون کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اشعار و امثال اور حکمت کی باتیں ان کے مناسب جگہوں پر نصب کریں۔ اب مضمون کے مکمل ہونے کے بعد نظر ثانی یعنی کاٹ چھانٹ کریں اور کچھ وقت کے لیے چھوڑ دیں۔ تھوڑے وقفے کے بعد لکھے گئے مضمون کو دیکھ کر 2-3 بار پھر کاٹ چھانٹ کریں اور زائد باتوں کو حذف کر دیں۔ اب مضمون کو صاف کاغذ میں اچھے انداز میں تحریر کریں۔ اب تیار شدہ مضمون کو کسی ماہر استاد کے سامنے پیش کریں اور ان کی رہنمائی کے مطابق مضمون کی اصلاح کریں اور پابندی کے ساتھ ہر ماہ کم از کم ایک مضمون لکھتے رہیں۔ ایسا کرنے سے انشاءاللہ آپ ایک دن بہترین مضمون نگار بن جائیں گے۔
خلاصہ کلام یہ کہ مذکورہ باتوں پر عمل کر کے اور بتائے گئے تمام ہدایت کو بروئے کار لانے کے بعد آپ بھی ایک بہترین مضمون نگار بن سکتے ہیں، بس بلند حوصلہ اور پابندی درکار ہے۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ بتائی گئی تمام باتوں پر عمل پیرا ہوں گے اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں گے۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بھائی شمشیر داؤد تیمی، بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ۔